اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں جس ٹاپک پر آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے موت کو یاد کرنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب جائیں، پلیز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا نہ بھولنا۔ چلیے تو چلتے ہیں آج کے اس ٹاپک کی طرف۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ صاحب خدا تو جانتا ہی ہے، لیکن جس کو خدا نے بتلایا وہ بھی تو جان گیا۔ پھر یہ سرکشی اور غفلت کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ موت کو اور آخرت کے حساب کو بلا دیا ہے۔ اسی لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کہ وہ دنیا کے مزوں کو مٹا دینے والی ہے، کیونکہ مرنے کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نامعلوم کس وقت اور کس حال میں موت آ جائے۔ ایک امیر آدمی تھے، وہ باہر سے گھر میں آئے اور کھانا طلب کیا۔ خادمہ کھانا اتار کر لائی تو کیا دیکھتی ہے کہ میاں صاحب مرے پڑے ہیں۔ نہ کسی سے کچھ کہا اور نہ سنا، ذرا سی دیر میں دنیا سے چل بسے اور سب مزے یہیں چھوڑ گئے۔ ایک اور کھاتے پیتے آدمی تھے، 1200 روپے تنخواہ تھی، شملہ پہاڑ پر رہتے تھے، تاش کے بڑے کھلاڑی تھے۔ تاش کھیلتے ہوئے ہاتھ سے پتہ چھوٹ کر تخت سے نیچے گر گیا، اس کو اٹھانے کے لیے جھکے، بس وہیں رہ گئے اور دنیا سے چل دیے، اور سب کھیل تماشا ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک امیر گھرانے کی بڑھیا تھی، جو بے فکری سے کھا کھا کر خوب موٹی جھٹی ہوئی پڑی تھی۔ رات کو سو گئی، جب آنکھ کھلی تو ایک دم چیخ ماری کہ دوڑو مجھے بچاؤ۔ گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اماں جان کا سانس بند ہے اور مری پڑی ہیں۔ وہ سب حیران ہو کر کہنے لگے اماں جان کا تو کسی نے گلا گھونٹ دیا۔ ایک اور آدمی تھے، ریل میں چڑھنے لگے، اسی وقت پاؤں پھسلا، نیچے گر گئے اور جان نکل گئی۔ اسی طرح ایک وکیل صاحب تھے، کار میں سے اترے، چکر کھا کر زمین پر گر پڑے اور ایک دم جان ختم ہو گئی۔ غرض کہ ایسے حالات سے ہم روز دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنا مرنا یاد نہیں کرتے، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ ہم لوگ اس غفلت میں ہیں۔ موت کو دور سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سونے لگو تو یوں سوچا کرو کہ مرنے کے بعد یہ عزت اور یہ بڑائی اور عیش و آرام سب چھوٹ جائے گا۔ جان کس طرح نکلے گی، قبر میں کیا گزرے گی، منکر نکیر فرشتوں کو کیا جواب دوں گا، آخرت میں ایسے اچھے اور برے اعمالوں کا حساب ہوگا، اس وقت خدا کو کیا جواب دوں گا۔ جب روزانہ اس طرح سوچو گے اور مرنے کو یاد کیا کرو گے تو دنیا کے مزوں کی محبت گھٹ جائے گی، برے کام چھوٹ جائیں گے۔ دیکھو دنیا میں جو بڑی شان و شوکت اور بڑائی رکھتے تھے، سب مٹ گئے اور قبروں میں گل سڑ گئے، خاک میں مل کر خاک ہو گئے ہیں۔ مال و دولت، ریاست، حکومت، بادشاہت، کھیل تماشا سب یہیں چھوڑ گئے، اور ان کی سب چیزوں پر وارثوں نے قبضہ کیا، اور کسی وارث نے یا رشتہ دار نے یا ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے اہل آن خاک وہ صورت کہاں گئی، نخرے کہاں گئے وہ عزت کہاں گئی، فرعون کو کہیے کہ وہ لشکر کہاں گیا، رستم سے پوچھئے کہ وہ قوت کہاں گئی، شہداد سے کہو کہ وہ باغ ارم کہاں گیا،
قارون سے پوچھئے کہ وہ دولت کہاں گئی، یہ کس حسین کی قبر پہ کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی، دیکھا نہ مڑ کے خاک میں ایسا ملا چلے، ہے دوستو وہ چشم محبت کہاں گئی۔ ہر انسان یہاں اپنی زندگی جس ٹائم گزار رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، مجھ سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، جو میرا رتبہ میری عزت ہے وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ لیکن سب ہمارا گمان ہے، وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پلیز ذرا اس وقت کو بھی یاد کیا کیجیے کہ صرف ایک قصہ کہانی ہوتا ہے جو دوسرے پیچھے والے بول دیتے ہیں ایسے ہوا تھا بس مر گیا، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کہتا ہے کہ بس کہانی سی بول دیتے ہیں کہ بھئی یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، بس ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو خدا کے لیے اس وقت کو یاد رکھا کیجیے، لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح کا کیجیے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو، کسی کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بندہ آپ کے بارے میں یہ کہے کہ ہم لوگوں کا اس نے یہ دینا تھا، یہ لینا تھا، یہ فلاں وقت میں ہمیں یہ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔